الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اگر 23 مارچ کو پہلا روزہ ہوا تو نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان شروع ہونے لگتا تو آپ اس کا بڑا اہتمام فرماتے، خود بھی جاگتے، تیاری کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، رحمتوں والا، مغفرت والا، بخشش والا، عزت و احترام والا جو مہینہ ہے یہ ایسے نہ چلا جائے۔ ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، اگر ہم اس کی اچھی خاطر تواضع کریں تو وہ واپس جا کر ہماری تعریف کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئیں تو وہ ہمارے منہ پر تو کچھ نہیں بولے گا، لیکن وہاں جا کر ہمارے متعلق کہے گا کہ وہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے رب کی طرف سے ایک مہمان ہے، جس کے اندر انسان کی بخشش کا سامان ہے، اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اسے بہت کچھ سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایسے تیاری نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے تھے،
گویا کہ آپ اپنے کمر بند کو ٹائٹ کر لیتے، جیسے کسی بندے نے دوڑ کے اندر حصہ لینا ہو نا، یا اس نے لمبا سفر کرنا ہو اور پیدل سفر کرنا ہو، تو وہ اپنے کمر کے اندر ایک پٹا باندھ لیتا ہے جس سے اس کی کمر مضبوط ہو جاتی ہے، اسے دوڑنے میں یا چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو اس طرح کس لیتے تھے، یہ اس کا معنی ہے، تاکہ رمضان کے اندر جو انسان محنت کرے اسے تھکاوٹ محسوس نہ ہو، اسے مشقت محسوس نہ ہو، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جا سکے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے، اور ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ اگر کسی مہینے کے کثرت سے روزے رکھتے تو وہ شعبان کا روزہ ہوتا۔ آپ آخر میں کچھ دن ٹھہر جاتے، چھوڑ دیتے، تاکہ اس کی تیاری کر سکیں، تھوڑا سا تیار ہو سکیں، اور آگے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ عام طور پر بھی یہ تھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی کفالت کرنا، یتیموں اور مسکینوں کی پرورش کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، قیدیوں کو آزاد کرانا، مجبوروں کے کام آنا، محتاجوں، فقیروں اور بے کسوں کی مدد کرنا، یہ تو آپ کا ویسے شیوا تھا نبوت ملنے سے پہلے بھی، جس کی جھلک صحیح بخاری کی اس حدیث میں آئی ہے جو کتاب البدء الوحی کے اندر امام بخاری لائے ہیں کہ وحی کیسے نازل ہوئی تھی۔ اس کی جو ابتدائی حدیث ہے، پہلی حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نبوت نازل ہونے کا تذکرہ فرمایا، جس کے متعلق سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلیاں دی ہیں وہ آپ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا سے نکلا تو کسی نے مجھے آواز دی، یا محمد۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں چلا کہ ہو سکتا ہے اس طرح ایک خیال آیا ہو، پھر آواز آئی، پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی مجھے نظر نہ آیا، پھر میں آگے چلا، پھر مجھے آواز آئی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کچھ ایسا تھا کہ جس کے پروں نے زمین و آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، جس کے پروں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ ایسی عجیب شے میں نے دیکھی۔ وہ قدس نفوس نیچے اترا اور اس نے مجھے کہا، آپ پڑھیے، اقرا، آپ پڑھیے، ما انا بقارن۔ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو اس نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے دبایا، اتنا مجھے دبایا کہ مجھے محسوس ہونے لگا میری جان چلی جائے گی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھیے، تو میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے پھر مجھے دبایا اور اچھے طریقے سے، اب سے پہلے سے زیادہ دبایا، اب کی بار پہلے سے زیادہ دبایا۔ پھر اس نے چھوڑا اور کہا، تیسری مرتبہ کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، میری زبان پر پڑھنا جاری ہو گیا۔ جبرائیل نے جب مجھے دبایا تھا تو جبرائیل کے سینے کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ میں ڈر گیا، ایک خشیت، ایک خوف مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں جلدی سے گھر آیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ خوف زدہ تھے، ایسے تھا جیسے کسی بھاری چیز نے آپ کو ڈرانے کی کوشش کی ہو، بہت عجیب حالت تھی۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا زملونی دسرونی زملونی دسرونی، خدیجہ مجھ پر کمبل اوڑھو، مجھ پر چادر اوڑھو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے چلے جانے کا خدشہ ہو رہا ہے۔
مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اوڑھی اور کچھ دیر آپ کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر اور خوف کا کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے۔ اس موقع پر جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین نے جو الفاظ کہے وہ اصل میں نے کہنے کا مقصد تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کو آپس میں جوڑنے والے ہیں، جو آپ سے قطع تعلقی کرتے ہیں آپ ان کو جوڑتے ہیں، آپ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو درد مندوں کے دردوں کا مداوا بنتے ہیں، اور آپ تو لوگوں کا وزن اٹھا کر لوگوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے انسان کو بھلا اللہ کیسے ضائع ہونے دے سکتا ہے؟ یہ بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے اتنی دل جوئی کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ شوہر کا کردار، شوہر کا اخلاق، شوہر کا اٹھنا بیٹھنا، شوہر کے شب و روز اس طرح کے ہیں کہ بیوی انہیں اس قدر تسلیاں دے رہی ہے۔ ہمارے ہاں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے نا، اگر ہم جو ہے تھوڑا سا گھر میں لڑے ہوئے ہوں، باہر سے آئیں تو سیدھے منہ ہم بھی بات نہیں کرتے، آگے سے بھی بات سیدھے منہ نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو یہ کردار ہوگا تو آپ کے گھر والے بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ کے لوگوں کے اوپر احسانات اتنے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق اس قدر ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے والا جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، جن کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، جن کی لوگ مجلس میں بیٹھنے کی جو ہے وہ جرت بھی گوارا نہیں کرتے، جن کے ساتھ لوگ بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، جن کے ساتھ لوگ سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، جنہیں لوگ کھانا کھلانا پانی پلانا بھی پسند نہیں کرتے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، بھلا ایسے انسان کو اللہ کیسے ضائع ہونے دے سکتا ہے؟ یہ تسلیاں دیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ تو آپ کی نبوت کے پہلے کا معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس قدر حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ وہ واقعہ دیکھیں نا، جب آپ کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کے، بنو ہاشم کے، بنو عبد المطلب کے قبیلوں کو جمع کیا، اور پھر آپ نے ان میں کیا فرمایا؟ لوگو، میں نے ایک عرصہ زندگی کا تمہارے اندر گزارا ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو کبھی بھی سچ بولنے کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی غلط بیانی کی ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہو، ہمیشہ آپ نے سچ کا ساتھ دیا، سچ بولا ہے۔ یہ اخلاق تھا، یہ کردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، آپ نے رسالت کا اعلان کر دیا، لوگ آپ کے جان کے دشمن بن گئے، اس کے باوجود انہی لوگوں کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ یہ کردار تھا۔ اس قدر بہترین کردار والا شخص رمضان میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یوں نہ چلا جائے۔
آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ نفلی روزے تو دور کی بات، ہم فرضی روزے رکھنے کے لیے بھی ہمیں موت پڑتی ہے۔ بہانہ ہوتا ہے، مجھے شوگر ہے، میرا بی پی ہائی ہوتا ہے، میں اکثر بیمار رہتا ہوں، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، مجھے اور بہت ساری مرضیں ہیں، مجھے اور بہت ساری بیماریاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان دل مردہ ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، پھر تھوڑی سی تکلیف بھی ہمارے لیے پہاڑ کے برابر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہیں، یہ کفر اور اسلام کا سب سے پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے، جس میں لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، کفار کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، تیر اندازی کے تیروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ اس حالت میں بھی صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، سارا دن اگر ہم نے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہو، ٹھنڈی ہوا کے نیچے ہم نے بیٹھے بیٹھے سارا دن گزارنا ہو، نہ ہمیں کچھ پڑھنا پڑے، نہ ہمیں کچھ کرنا پڑے، نہ ہمیں کوئی محنت مشقت کرنی پڑے، تب بھی ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم روزے سے خالی ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے سارا دن آرام کرنا ہو۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جو گرمیوں کے دن ہوں یا سردیوں کے دن ہوں، وہ کام کاج میں مصروف ہوں یا فارغ ہوں، اپنے روزے کو نہیں چھوڑتے، اپنے روزے کو نہیں چھوڑتے، وہ محنت مشقت بھی کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال بھی کماتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت سخت کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کھدائی کا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ بلڈنگوں کے اوپر 2-2 3-3 4-4 چوتھے مالے کے اوپر بلاکوں کو لے کے جانا، ریتی کو لے کے جانا، سیمنٹ کو لے کے جانا، غرض کے محنت اور مشقت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتے، وہ نمازیں نہیں چھوڑتے۔ اور ہمارے ہاں یہ بیماری ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا چاند چڑھتا ہے تو مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن پھر کم، چوتھے دن پھر کم، پنجویں دن کم، چھٹے دن میں امام اور مقتدی بچتا ہے، امام اور مؤذن بچتا ہے، باقی سارے کو چھٹی ہو چکی ہوتی۔ پھر جب رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے، آخری دن روتے ہیں، 27ویں کی رات کو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، 28 29 پھر مسجدیں بھری ہوتی ہیں، چاند رات کو پھر مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ ایسے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نہیں ہو رہی ہے، ہم مشقت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیوں کے اندر ہمارے حالات ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مال و متاع کے اندر کوئی خاطر کا اضافہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، پریشانیوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، مصیبتوں نے، تکلیفوں نے، بیماریوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، کوئی ہمیں حل ہی تلاش جو ہے نا، ہمیں حل ہی کہیں سے کوئی نہیں مل رہا۔ ہم نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ ہمارا اس میں کتنا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرا برابر بھی۔ ذرا کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں، چھوٹا سا سوراخ ہو، سورج کی روشنی وہاں سے آ رہی ہو، اس روشنی کے اندر آپ کو کچھ گھومتا ہوا نظر آتا ہے، ذرات آپ کو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر اسے آپ پکڑیں نا تو باریک سے باریک چیز دیکھنے والی جو ہے خوردبین سے بھی آپ کو وہ شاید نظر نہ آئے۔ اللہ اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اتنا بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے، اور ہم خود ظلم کرتے ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ نے ہمیں کہا نماز نہ پڑھو، اس نے تو کہا ہے پڑھو، ہم نہیں پڑھتے تو ظلم کس نے کیا اپنے ساتھ؟ ہم اپنے بیٹے کو دعوت دیں، بلائیں اس کو کسی کام کے لیے، وہ موجود بھی ہو، وہ ہماری بات کو سن بھی رہا ہو، اور وہ پھر ہمارے پاس نہ آئے، پہلی آواز پہ نہ آئے، دوسری پہ نہ آئے، تیسری پہ نہ آئے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مؤذن دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، ہم پھر بھی نہیں آتے۔ ہمارا بیٹا ایک آواز پر نہ آئے تو ہمارے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، ہم اس کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے، ہم کئی دن اس کے ساتھ بول چال ختم کر دیتے۔
جو رب ہمیں دن میں 10 مرتبہ کامیابی کے لیے بلاتا ہے، 10 مرتبہ اپنے پاس حاضری کے لیے، نماز کے لیے بلاتا ہے، ہم ایک مرتبہ بھی نہیں جاتے اور کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ اللہ نے آسمان سے اتر کر، عرش سے اتر کر ہمیں کو ڈنڈوں سے سیدھا نہیں کرنا، اسی طرح سیدھا کرنا ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی بد امنی کی شکل میں، کبھی چوری ڈکیتی کی شکل میں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، کبھی مختلف کسی بیماری کے اندر مبتلا کر کے اللہ رب العالمین نے اسی طرح ہی ہمیں آزمانا ہے، اسی طرح ہمیں سیدھا کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ تو ہم عام دنوں کی تو دور کی بات، رمضان کے اندر بھی ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا نا کہ چند دن شروع کے بڑا رش ہوتا ہے، ہم گویا کہ نظر آتا ہے کہ بھئی اس دنیا میں کوئی مسلمان بھی رہتے۔ رمضان کے ابتدائی 2-4 دنوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس محلے میں مسلمان رہتے ہیں، بعد میں رمضان کے درمیان کے تقریباً 20 دن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ہاں گھر مسلمانوں کا ہے، نام مسلمانوں والا ہے، خاندانی طور پر ہیں بھی مسلمان، لیکن عملی طور پر نظر نہیں آتے۔ تو جب ایسے حالات ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمیں دوائی دیتا ہے، ساتھ میں احتیاط بتاتا ہے، آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آپ کا گلا خراب ہے، آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، کھٹی میٹھی چیزیں نہیں کھانی، یہ دوائی آپ چند دن کھائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ہم ویسے کریں، اس کی بتائی ہوئی احتیاط کے مطابق چلیں اور دوائی ٹائم پہ کھائیں، تو دوسری تیسری خوراک کے اندر ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم بہتر ہو چکے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم دوائی بھی ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، چھوڑ بھی کچھ نہیں رہے، تو حالت بگڑے گی یا بہتر ہوگی؟ بگڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، نیکی کے کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، استطاعت ہو تو حج کرنے کا حکم دیا، اور ہر نیک کام کو کرنے کا، ہر برائی سے بچنے کا حکم دیا۔ ہم اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کر رہے، یعنی ہم نیکی بھی نہیں کر رہے، برائی سے بھی نہیں بچ رہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ جیسے احتیاط نہ کرنے سے ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے، اس دوائی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم ڈاکٹر کو بھلے برا بھلا کہیں، ڈاکٹر کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اس نے آگے سے پوچھنا تم نے احتیاط کی تھی، اور ہم کہیں کہ ہم نے نہیں کی، تو کیا خیال ہے وہ شاباش دے گا؟ مرو دفع ہو جاؤ، کسی اور کے پاس جا کر علاج کرو، پھر میرے پاس کیا کرنے آئے ہو جب میری بات کو نہیں ماننا؟ یہ ہمارے ساتھ اس کا ریئیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا، اور ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو، ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کر دیا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے یہ کام کرو اور اس سے بچ جاؤ، اور تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ ہم ایسا کچھ بھی نہ کریں، اپنی من مانی کریں، اٹھیں بھی اپنی طرح، اپنے خواہشات کے مطابق، بیٹھنا ہماری خواہشات کے مطابق، کاروبار ہماری خواہشات کے مطابق، خوشی غمی ہماری خواہشات کے مطابق، غرض کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری اپنی خواہش کے مطابق گزر رہا ہو، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، یہ حکومت خراب ہے، پچھلی صحیح تھی، پچھلی خراب تھی، اس سے پچھلی صحیح تھی، یہ ساری بکواسات پھر ہماری زبان سے نکلیں گی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے آپ کو بندے کا پتر نہیں بنانا، ہم نے جو ہو سکتا ہے بے ایمانی، فراڈ، دھوکہ، جس قدر ہو سکتا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے گا غیر مسلموں کے ملکوں میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان سے پوچھیے گا وہاں آپ لوگوں کو کتنی سہولتیں مل رہی ہیں۔ غیر مسلم، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، وہ مسلمانوں کی سہولتوں کے لیے چیزوں کے ریٹ کم کر دیں گے، ان کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے کہ یار مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ آ گیا ہے، اور ہمارے حاجی، نمازی، پرہیزگار، متقی لوگ جنہوں نے سال میں 10 عمرے کرنے ہوتے ہیں،
ان کی حالت آپ رمضان میں دیکھ لیجئے گا. جو رمضان سے پہلے آپ کو چیز 10 روپے کی مل رہی تھی وہ رمضان کے اندر آپ کو 40 سے 50 روپے کی ملے گی. ظلم اب بھی اللہ کر رہا ہے, زیادتی اب بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اور ہم نے ابھی سے سٹاک کرنا شروع کر دیا کہ رمضان کے اندر اس چیز کی بڑی مانگ ہونی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے. اور ہم نے عبادت کو بھی ایک ٹیمپریری بنا لیا ہے کہ کسی قاری صاحب کو بلا لیا, جس کا پڑھنا اس کو بھی سمجھ نہ آ رہا ہو, جس کا پڑھنا اسے بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو, 3 دن میں 5 دن میں ہم قرآن کریم ختم کروا لیتے ہیں. کیونکہ ابتدائی دنوں میں رمضان کے اندر کام کاج نہیں ہوتا, کاروبار ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم نے 3 دن میں 5 دن میں 7 دن میں قرآن کریم ختم کروا لینا ہے. مولوی صاحب یہ لے اپنا ہدیہ, آپ تشریف لے جائیں, اب ہمارا کاروبار کا ٹائم ہے. اب پورا رمضان نہ ہمیں عشاء کی نماز کی فکر ہے, نہ ہمیں تراویح کی فکر ہے, نہ ہمیں صبح فجر کی نماز کی فکر ہے. کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ قرآن لازمی سننا ہے آپ نے, قرآن کو لازمی سننا ہے آپ نے. ہم نے کسی ایسے قاری صاحب کا انتخاب کیا جس نے 2-4 دنوں کے اندر ہمیں 30 پارے سنا دیے. آپ قسم کھا کر بتائیں اس 30 پارے کے اندر جس نے 5-5 7-7 پارے ایک رات میں پڑھے ہوں گے اسے خود کو بھی سمجھ آیا ہوگا. یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہوتا, اور بعض دفعہ تو وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے. آپ اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو دیکھیں, جب ان کے عبادت کے دن ہوں, جیسے اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے عبادت کا دن ہے, یہودیوں کا ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے, وہ کس قدر اہتمام کے ساتھ اچھے لباس کے ساتھ اپنے چرچوں میں اپنے معبد خانوں میں جا کر ادب و احترام کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ عبادت کا ٹائم دیا, حکم دیا, فائدہ بھی ہمارا کیا. یہ نہیں کہ عبادت زیادہ ہم کریں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا, ہے کوئی اس کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا, کوئی اس کے لیے فائدے کی بات ہے, نہیں, ہمارا فائدہ ہے. لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ریڈی میڈ دین بنا لیا ہے کہ یہ کر لو, اتنے دنوں میں یہ فائدہ ہو جائے گا, اس کے بعد پھر آپ کو ساری چھٹی ہے. اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی, رمضان کے علاوہ عام زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک یہ ہوتی تھی کہ آپ رات کو اتنا جاگ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے, نوافل ادا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ سوجن آ جاتی. ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی, اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے اللہ نے گناہ بخش دیے, آپ کی تو کوئی کمی کوتاہی ہے ہی نہیں, آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان ہیں, بھلا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں اپنے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے کائنات میں برتری دی, جس نے مجھے انبیاء میں افضل اور اعلیٰ کر دیا, جس نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنا دیا, جس نے مجھے ہر مقام اور مرتبہ عطا کیا, کیا ایسے رب کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ساتھی آگے آ جائے, جو پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے مجھے اتنا مقام و مرتبہ دیا, کیا میں اس کا برگزیدہ بندہ نہ بنوں. اور ہم تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں لت پت ہے, جھوٹ میں, فراڈ میں, دھوکہ دہی میں, اور ہر قسم کے گناہ کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہوتا ہے, اور پھر بھی ہم اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہوتے. رمضان آتا ہے یوں چلا جاتا ہے گویا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں تمہاری طرف رمضان آیا ہوا ہے. بعض ایسے بدبخت قسم کے, بدذات قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے گھر میں کھانا ختم ہو گیا. نہیں یار, رمضان آ گیا ہے نا تو اس وجہ تھوڑا سا شرم آتی ہے, جو ہے وہ باہر کسی کے سامنے کھاتے پیتے ہوئے نا تھوڑی شرم آتی ہے. اچھا, میں سمجھے تمہارے گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے.
کتنے بدبخت انسان ہیں کہ جو رمضان کے ساتھ اس طرح کا خیال کر رہے ہیں. ہم نے سمجھا شاید تمہارے گھر میں کھانا پینا ختم ہو گیا ہے. مطلب کیا ہے کہ رمضان آ گیا تم لوگ اپنے منہ بند کر لیے. ویسے سارا سال جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہیں گے, کوئی پرواہ نہیں ہے. رمضان کے اندر رمضان کی قدر کرنا تو دور کی بات, الٹا اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے ان گناہگار کانوں سے کئی لوگوں کی زبان سے یہ بکواسات سنی ہے رمضان کے متعلق. ممکن ہے آپ میں سے بھی کسی نے سنی ہو. کیوں؟ ایمان مر چکا ہے, دل مردہ ہو چکا ہے, ضمیر ختم ہو گیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو آپ کی نہیں بلکہ ہر نبی کی یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے انبیاء بھی یہ جملہ استعمال کیا کرتے تھے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم میں شرم اور حیا نہ رہے نا پھر جو جی میں آئے کرو. جب غیرت مر جائے, حیا ختم ہو جائے, فاصنع ما شئت, پھر جو دل میں آتا ہے کرو. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا احترام پھر وہی کرتا ہے جس کے دل میں حیا زندہ ہوتی ہے, جس کے دل میں غیرت زندہ ہوتی ہے, جس کے دل میں ایمان سلامت ہوتا ہے. اسے اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے نا فرامین اور آپ کی قدر و منزلت کا علم ہوتا ہے. ہم جیسے تو مردہ ضمیر, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. ہمیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی وہ سب سے لاڈلی قوم ہیں, اشرف المخلوقات قوم ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے, جنت ہمارے باپ کی پکی ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھا کرتے تھے, اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ہم مولویوں سے جا کر یہ مسئلے پوچھ رہے تھے, مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ کے دے دیں, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, چل پڑے. کسی نے بندش کرا دی ہے, میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے, آپ کچھ ایسا کر کے دیں کہ میں برسر روزگار ہو جاؤں. صحابہ کرام یہ آ کر پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول کچھ ایسا عمل بتا دیجئے جسے کرنے کے بعد اللہ جنت عطا فرما دے. گویا کہ دنیا سے دل بھر گیا ہے, اکتا گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں, کچھ ایسا کرنے کو بتا دیجئے جس کے کرنے کے بعد ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں. کبھی ہم نے بھی یہ جرأت کی؟ اپنے مسئلے مسائل تو آ کر ہم مولویوں سے ڈسکس کرتے ہیں, وہ بھی آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں تعویذ ایک دوں گا, اتنے پیسے لگیں گے کہ تیرا کاروبار چل پڑے گا. اس بدبخت کو پیسے کے بغیر تعویذ دینا نہیں آتا. وہ بھی بے وقوف ہے جو کہہ رہا ہے کہ چند پیسے دینے کے بعد تعویذ مل جائے گا, کام چل پڑے گا. اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چند پیسوں کی اس کو بھی ضرورت ہے. کیوں؟ جب بندہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے, اس کے رسول کا باغی ہو جاتا ہے, دین کا باغی ہو جاتا ہے, اللہ کی قسم اللہ ایسے ایسے فتنوں اور مصیبتوں کے اندر بندے کو جو ہے مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ ایک پریشانی سے نکلا نہیں ہوتا کہ دوسری پریشانی اس کا پہلے منتظر ہوتی ہے. وہ ایک آزمائش سے, ایک فتنے سے, ایک تکلیف سے نکلا نہیں ہوتا کہ اگلی تکلیف اس کا پہلے انتظار کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے, دین اسلام کے ساتھ مخلص نہیں. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے, پریشانیوں سے نکلنے کے, مصیبتوں سے نکلنے کے, آسانیوں کی طرف جانے کے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیاری کرتے, اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے, رات کو جاگتے اللہ کی عبادت کے لیے, دن کو قرآن کریم کا دور کرتے, جبرائیل کو قرآن کریم سناتے, جبرائیل سے سنتے, اپنے گھر والوں کو ذکر و اذکار کی تلقین کرتے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ نوافل کثرت سے ادا کرتے, اتنے نوافل اور اتنے لمبے لمبے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ سوجن آ جاتی. اور ہم تو فرضوں کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی, فرض نماز کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی. دل کیا تو پڑھ لی, نہیں کیا تو کوئی پریشانی تھوڑی ہے. اللہ کی نماز ہے, اللہ جانے, نماز جانے, ہمارا کیا تعلق ہے نماز کے ساتھ. ایسے میں اگر ہم پھر روئیں, چیخیں, چلائیں کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے, مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں, گھر کے اندر بیماری جو ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی,
مصیبتیں ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی. ایسے میں اگر ہم یہ گلے شکوے کریں نا تو ہمارے گلے شکوے بنتے بھی ہیں، کیونکہ ہم خود ان مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کو اپنے گھر میں لانے کا سبب بنے ہوئے. اللہ تو ہم پر ظلم نہیں کر رہا، وہ تو ہمارے ساتھ مشفق ہے، مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے. ہم سارا دن اس کا نام نہ لیں، وہ شام کو بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا. دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ روٹی کھانے کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ لوگ جو سارا دن گناہوں کے اندر لگے رہیں، گالم گلوچ میں، گانوں کے اندر، بے حیائی کے اندر، فحاشی کے اندر، کیا شام کو وہ بھی بھوکے سوتے ہیں؟ اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، کھلاتا پلاتا وہ سب کو ہے. کسی کی روزی بند نہیں کرتا کہ آج تم نے سارا دن میرا نام نہیں لیا، جاؤ تمہارا آج کا کھانا بند. کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کیونکہ وہ ڈھیل دیتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو سب سے بہترین نیک عمل کر کے اللہ کے سامنے لائے. اللہ نے اس لیے زندگی اور موت کو بنایا. ہم سمجھتے ہیں زندگی اور موت اس لیے ہے کہ زندگی ملی ہے، اس میں کھاؤ پیو عیش کرو، چند دن کی زندگی ہے، کم از کم اس کو تو اطمینان کے ساتھ جی لو. کل کس نے دیکھی؟ یہ جو کل والی بات ہے نا، یہ بڑی عجیب بات ہے. اللہ کی قسم جس دن یہ کل آئے گی نا، اس دن ہمیں خبر ہوگی کہ واقعتاً اس کل میں بھی کچھ تھا. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا کل کس نے دیکھی. آج کی بات کرو، کل دیکھی جائے گی. کل کا معاملہ کل پر چھوڑو، تم آج کی بات کرو. جس دن یہ کل آئے گی اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کل کے اندر بھی کچھ تھا. اور اللہ نے اسی کل کے متعلق ایک بات بیان فرمائی ہے سورہ حشر میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر بندے کو چاہیے وہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے آج کیا بھیجا ہے. اس نے اپنے کل کے لیے آج کیا بھیجا ہے. غدن کہتے ہیں آنے والا دن، آنے والا دن. آج جمعہ ہے نا، کل کیا ہے؟ ہفتہ. تو آنے والے دن کو غدن کہتے ہیں. قرآن نے یہی کہا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر بندے کو چاہیے وہ دیکھے، وہ عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر جان کو چاہیے وہ دیکھے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اس نے آنے والے کل کے لیے آج کیا بھیجا ہے. آنے والے کل کے لیے ہم نے کوئی آج نماز پڑھی ہے، کوئی روزہ رکھا ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے، یا آنے والے کل کے لیے ہم نے کوئی گناہ جمع کیا ہے. فرمایا ہر نفس کو چاہیے وہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آج کیا کیا ہے. پھر فرمایا واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. آگے پھر پوری وضاحت کی کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا وہ پھر بھی اللہ کو بھول گئے، جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جنہوں نے اپنی جانوں پر رحم نہیں کھایا، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیے. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. سورہ کہف میں اللہ رب العالمین ایک اور ذکر فرماتے ہیں، بلکہ سورہ حج میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسی عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ سوت کاٹتی ہے، اس کے دھاگے بناتی ہے، اس کو مکمل تیار کرنے کے بعد جب اس سے کچھ بننے کی، تیار کرنے کی باری آتی ہے، وہ کینچی کے ساتھ اس اپنے بنائے ہوئے سوت کو جو اس نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ تیار کیا تھا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. ایسی عورت کی طرح نہ ہو جانا. مطلب کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی، ایمان دیا، اس کے اندر ایسا مت کرنا کہ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو، جب تمہاری موت کا وقت آئے اس سے پہلے تم اپنی ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر بیٹھو. ایسا نہ کرنا. تو ہم تو نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا برباد کرنے کی بھی ٹینشن نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جب نیکیاں کی ہی نہیں ہیں تو برباد کرنے کا خطرہ کس چیز کا؟ ابھی جمعے کا دن ہے، آپ دیکھیں یہ حال بھرا ہوا ہے، جگہ ہمارے پاس تنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کا کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. عام دنوں میں بھی یہ اس طرح کا حالت ہوتی ہے.
کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، اس وقت آپ کو رش ملے گا، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، جمعے کا دن ہے، عام دنوں میں بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر ہم جو نیکیاں کر ہی نہیں رہے تو ان کے مٹنے کا کوئی خطرہ ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ کرنی ہی نہیں ہے، ٹینشن فری ہے، ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا، ایسا معاملہ ہمارا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے تو بربادی کا خطرہ کس چیز کا؟ بربادی کا خطرہ اسے ہو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہو۔ نیکی کے ضائع ہونے کے خطرہ تو اس کو ہوتا ہے، جس نے کرنا ہی کچھ نہیں، اسے کس چیز کی ٹینشن ہے؟ ہمارا معاملہ اس طرح کا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بندہ بننے کی توفیق دے۔ اس نے ہمیں بندہ بنایا ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ اللہ ہمیں ایسا بندہ بننے کی توفیق دے جو اس کو پسند ہو۔ اور قرآن میں کیا آتا ہے؟ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا نا کہ تم جلدی کیوں آ گئے، تمہاری قوم تو پیچھے ہے۔ کہا یا اللہ میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، سیدھی بات۔ جو ہمارے حالات اور معاملات ہیں اس وقت، یہ 100% بتا رہے ہیں کہ ہمارا رب اس وقت ہم پر فل غضب میں ہے، غصے میں ہے، لیکن وہ پھر بھی ہم سے رزق نہیں چھین رہا، زندگی نہیں چھین رہا، سانسیں ہماری نہیں چھین رہا، کیونکہ وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے تاکہ جب کاٹی جائے تو اس کو لپیٹنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو اس وقت ہمارا رب ہم سے فل غضب و غصے کے اندر ہے۔ جو ہمارے حالات ہیں میں احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دو اور برائیاں عام ہونے لگے تو اللہ تم پر مختلف قسم کے عذاب نازل کرے گا۔ تو عذاب جس پر نازل ہو، جس قوم پر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جس قوم پر مصیبتیں پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں، کیا خیال ہے اللہ کہ اس سے رضامندی ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے، اللہ ان کے عملوں کی سزا انہیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس عہد کے ساتھ کہ یا اللہ اب کی زندگی جو گزر چکی سو گزر چکی، آنے والے چند لمحے، چند دن، چند سانسیں جو ہماری ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تیری فرما برداری میں گزاریں، تیری نافرمانی سے بچ سکیں۔ کیا خیال ہے، کوشش کریں گے کہ نہیں؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی رحمت کے مستحق ہو سکیں، اس کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔